میری بات سنیں, مجھے دیکھیں جس طرح آپ نے باقی فرقوں کا ذکر کیا مجھے اس بات کا علم ہے, ٹھیک ہے, اور یا تو ہونا کہ مجھے باقی فرقوں کی کسی بات کی کوئی چیز لاجیکل لگی ہو تو میں نے کہا کہ نہیں اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, چلے مجھے باقی فرقے اچھے نہیں لگے یا درست نہیں لگے, میں نے اس پہ محنت نہیں کی, ٹھیک ہے, اور میں آپ کے پاس سوال لے کے آیا ہوں, آپ میرے سوالوں کا جواب دے دیں فقط. اب اس میں یہ ہے کہ فلاں فرقہ یہ کہتا ہے فلاں فرقہ یہ کہتا ہے, اس کا میری اس ٹاپک سے فی الحال تعلق نہیں ہے. بالکل ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اور آپ کو حق ہے جو سوال کرنا چاہیں کریں, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں صرف اتنا ہی کہہ دوں جتنا آپ نے سوال کیا نا, اس سے آگے اگر میں ایک جملہ اضافہ کروں تو آپ اس میں. مجھے پتا ہے کہ دیکھیں میرے ذہن میں جب میں آپ کے کچھ باتیں سنتا ہوں نا جیسے اصحاب کے بارے میں, اور آپ کچھ باتیں کرتے ہیں جن میں سے بہت ساری لاجیکل لگتی ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر جب انسان اس فکر کو دیکھتا ہے, فکر اثنا عشری کی فکر کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یار یہ قبول کرنی چاہیے یا اس کے دل کو کچھ لگتی ہے, پھر اس کے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں یار میں اس وجہ سے آپ اپنے جو سوال ہیں کرتے جائیں, کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. تو ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک مطلب کیا آپ دعا کو, کیونکہ میں مانتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اس وقت یہ بات مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے, رسول سے یا ائمہ اطہار سے یا کسی سے بھی مدد مانگتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں شرک کروں گا, سمجھ آ رہی ہے, اور اسی وجہ سے میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کافی دلائل کے ساتھ جواب دیتے ہیں, میں آپ سے دلیلاً صرف اور صرف اپنے علم کی خاطر, اپنی ہدایت کی خاطر سمجھ گیا بھائی, سمجھ گیا, اسی بات کو 10 دفعہ تکرار نہ کریں, آپ اپنا سوال کریں پلیز, تھینک یو, پتہ چل گیا آپ اچھے آدمی ہیں, آپ علم کی خاطر سوال کرتے ہیں, چل گیا, پتہ چل گیا, آپ اب سوال کریں, مہربانی, تھینک یو. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں دعا عبادت شمار ہوتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہی آپ اصل موضوع پہ آ گئے. آپ دیکھیں یہ عزیزو, لفظ دعا, لفظ دعویٰ یہ ہمیشہ عبادت کے معنوں میں نہیں ہے. ابن تیمیہ کا سارا اس بیچارے ایک بے وقوفی حماقت, حالانکہ وہ عرب تھا, اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا, لفظ دعا کبھی پکارنے کے معنوں میں آتا ہے, کبھی عبادت کے معنوں میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ لفظ دعا یا اس لفظ سے مشتق خود دعا, دعویٰ, دعا کے مشتقات ہیں, یہ ہمیشہ عبادت کے معنوں میں, کبھی عبادت کے معنوں میں آتا ہے, کبھی عبادت کے معنوں میں نہیں آتا, صرف پکارنے کے معنوں میں آتا ہے. یہ اس سیاق پہ دیکھنا ہوگا, قرائن کو دیکھنا ہوگا کہ مثلا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے قوم کو دن رات دعوت دی, دعوت, فلم یزدہم دعائی الا فرارا, میرے دعا سے ان کو صرف دعا کیا یعنی دعوت دینا, ان کو پکارنا, میں نے جو ان کو پکارا اپنے قوم کو, صرف ان سے کیا, ان کی کیا بڑھ گئی ہے, ان کی فرار بڑھ گئی ہے, ان کی وہ صرف ہم مجھ سے بھاگتے حق سے انہوں نے فرار ہی زیادہ اختیار کیا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے, پکارنے کے معنوں میں. اور دوسری جگہوں میں ہے کہ نہیں, دعا وہاں پہ کانٹیکسٹ کو دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر دعا عبادت کے معنوں میں ہے. دعا مخ العبادہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی وغیرہ میں کہ دعا عبادت کی جو مغز ہے وہ دعا ہے. تو یہ کانٹیکسٹ کو دیکھنا ہوگا کہ دعا ہمیشہ ان معنوں میں نہیں آتا, کبھی پکارنے کے معنوں میں, کبھی عبادت کرنے کے معنوں میں. جی جناب. تو آپ نے درست فرمایا, مجھے اس بات کا علم ہے کیونکہ میں بھی جانتا ہوں, مجھے پتا ہے دعا پکارنے کا معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور دعا مدد طلب کرنے اور جو جس کو شرعاً اصطلاحاً دعا کہا جاتا ہے اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایگریڈ, ٹوٹلی ایگریڈ. اب سوال یہ ہے کہ جو استغاثہ والی دعا ہے, کیا یہ استغاثہ والی دعا عبادت آپ کے نزدیک ہے یا نہیں ہے؟ دعا استغاثہ کیسے کرے, وہ دعا یعنی ورشپ. آپ عبادت کے معنوں میں کہتے ہیں نا, دعا سے کیا استغاثہ دعا کے معنوں میں ہے یا نہیں, کس دعا سے کیا مراد, اور کس سے استغاثہ کیا جاتا ہے, اجازت دیں بات کرنے کی. دعا سے کیا مراد ہے, دعا سے اگر معنی ہے عبادت, اگر اللہ سے استغاثہ کرو تو یہ عبادت ہے, ٹھیک ہے نا. اگر غیر اللہ سے آپ استغاثہ کرتے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ دعا ہے لیکن پکارنے کے معنوں میں, یہ عبودیت کے معنوں میں نہیں ہے, عبادت کے معنوں میں نہیں. ہم نے استغاثہ کیا, من سمع منادیا ینادی یا للمسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلم, جس نے کسی منادی کو یہ پکارتے ہوئے, یہ استغاثہ کرتے ہوئے سنا کہ یا للمسلمین, اے مسلمانوں میری مدد کرو, اور اس کی مدد نہیں کی تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ جو استغاثہ اگر آپ اللہ سے کریں تو لازمی بات ہے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا, اللہ تعالیٰ وہ عبادت ہے,
غیر اللہ سے استغاثہ کریں گے وہ پکارنا ہے. دعا ہے کن معنوں میں؟ پکارنے کے معنوں میں. اور مزید حکم. دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ اگر آپ استغاثہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ غیر اللہ کے اس میں کو پکارتے ہیں استغاثہ کے لیے تو وہ صرف پکار ہے، عبادت نہیں ہے. تو جس طرح قرآن میں آتا ہے، میرا اشکال ہے، قرآن میں آتا ہے کیا نام ہے، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. تو اللہ تعالیٰ یہ جو پکار ہے جو انسان اضطرار میں کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ایک الہی صفت کے طور پر. تو کیا اللہ نے کہیں پر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ مومنین کو پکارا جائے یا رسول کو پکارا جائے؟ اللہ نے قرآن میں کہیں ذکر کیا ہو کہ ہم تم فلان کو بھی پکارو؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ یہ تو ذکر کیا ہے کہ مستر کی دعا کو قبول کرنا جو ہے وہ صرف ایک الہی صفت. تم اس آیت کو تم لوگ پڑھتے ہو. دیکھ میں نے وہابیوں سے بہت مناظرے کیے ہیں. وہابی اس آیت کو نہیں چڑھتے. یہ انجینئر مرزا کے جو سننے والے ہیں وہ اس آیت کو چڑھتے ہیں. اچھی آیت کو آپ نے ذکر کیا، اب آیت کی ترجمہ کریں، ٹھیک ہے نا، اور شرح کریں اور ہمیں بتائیں کہ اس آیت سے کیسے آپ ثابت کرتے ہیں کہ اگر آپ نے غیر اللہ سے مدد مانگا تو یہ شرک ہے. یا آپ اس کے استدلال بتائیں نا. آپ استدلال ہی نہیں کریں گے، صرف آیت کی طرف اشارہ کریں گے، آیت پڑھیں گے نہیں. تو میں اس کے کس چیز کا جواب دوں؟ آیت کا وہ استدلال بتاؤ اپنے مقصود پر، ٹھیک ہے نا. کس آیت سے کہ اللہ مستر کا جواب دیتا ہے اور مستر کو خلیفہ بناتا ہے زمین کا، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. آیت سمجھئے، اللہ مستر کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی جو بری حالت ہے اس کو رفع کرتا ہے اور اس کو خلیفہ بناتا ہے. تو اس کا کیا تعلق ہے کہ غیر اللہ سے آپ استغاثہ نہیں کر سکتے؟ کہاں سے یہ دونوں میں ربط کیا؟ اس بات سے تعلق نہیں ہے کہ غیر اللہ سے استغاثہ نہیں کر سکتے. اس بات آیت سے یہ تو بات ثابت ہوتی ہے نا کہ ایک مستر کی مدد کرنا ایک الہی صفت ہے. مستر کی الہی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جی ہاں، لیکن ایکسکلوسیو ہے. یہ کہاں سے پتہ چلتا کہ غیر اللہ مستر کی نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرماتا ہے کہ کیا میرے اللہ کے ساتھ بھی کوئی الہ ہے؟ ٹھیک، وہ پوری پڑھے نا، آیت پوری پڑھے. مستر کو اللہ پر خلیفہ بھی بناتا ہے، وہ تو بھی پڑھے نا. ہاں، وہ کہ ایک شخص بیچارہ ہے، مسکین ہے، اس کا کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے. اللہ اس میں جو سو ہے وہ یکشف السو، اس کی جو بری حالت ہے وہ رفع کرتا ہے، استرار اس کی رفع کرتا ہے، پر اس کو خلیفہ بناتا ہے. خلیفہ اللہ تعالیٰ اس کو پوری زمین کا خلیفہ بناتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ہم مانتے ہیں. یہ صرف اللہ ہی کہ ایک بیچارہ مسکین کو مسکنت سے نکال کر اس کو پوری زمین کی بادشاہت عطا کرے، یہ صرف اللہ کر سکتا ہے. لیکن ایک ویسے ہی مستر کا کو پناہ دینا، مستر کو کسی بیچارہ شخص ہے، مثلا کوئی ایک شخص غرق ہو رہا ہے یا اس کا بیٹا غرق ہو رہا ہے، اس نے پکارا کہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، میں غرق ہو رہا ہوں، مجھے نکالو. ہم نے رسی ڈال کے اس کو نکال دی، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی اللہ کے لیے مخصوص ہے کہ مستر کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں بچا سکتا. ہم اس کو نہیں مانتے. یہ عقل کے خلاف ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ مشاہدات کے خلاف. یہ کوئی عقل ہی کہہ نہیں سکتا. آپ بچہ بیمار ہوتا ہے، پہلے ڈاکٹر صاحب بچاؤ، بچہ مر رہا ہے، وہ ڈاکٹر وہ 1-2 ٹیکے لگاتا ہے، بچے ٹھیک ہو جاتے. مستر کی استرار کو ڈاکٹر نے 1-2 ٹیکوں سے رفع کر دی. پیسے نہیں ہے کھانا، بالکل میں مستر ہو گیا ہوں. قرضہ مانگتے ہیں چچا سے، چچا جان پیسے دے دو، گھر کے خرچے نہیں، اس نے استرار رفع کر دی. یہ تو ایک عام چیز ہے، ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، بیٹا مریض ہے، اس کو شفا دو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک نظر ڈالا، ایک ہاتھ لگایا، شفا دے دی. یہ ہو جاتا. وہ اللہ کی جو آیت ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، یہ ہمارے نزدیک، ہمارے پاس بہت ساری احادیث ہیں. یہ آیت کی شان نزول ائمہ اطہار علیہم السلام ہے. ہمارے 12 امام ہیں جن پہ اس امت نے ظلم کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں، 1-2 نہیں، کئی زیادہ ہیں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی تو امیر المؤمنین علیہ السلام لرز گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں لرز رہے ہیں آپ؟ تو اس نے پوچھا کیسے میں نہ لرز ہوں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ دے رہا ہے کہ وہ خلفاء بنائے گا. پھر جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے
تو خانہ کعبہ کے سامنے آئیں گے تو پھر وہ خطبہ ادا کریں گے کہ انا اول الناس بآدم علیہ السلام اول الناس بابراہیم علیہ السلام، میں سب سے قریب شخص ہوں آدم سے، ابراہیم سے، نوح سے، پورے انبیاء کا. پھر اسی آیت کا وہ تلاوت فرمائیں گے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام جو بالکل بے بس تھے، لوگوں نے ان پہ اتنا ظلم کیا ہے، ان کی والدہ کو شہید کیا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے حقوق سب چھین لیے، ان کو ہر ایک کی بعد دیگر شہید کیا. اب وہ باری آئی کہ ہم خلفاء الارض بنائے گا. یہ آیت اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے ہے کہ وہ مضطر ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اضطرار کو رفع کرے گا اور ان کو خلفاء الارض بنائے گا. ٹھیک ہے نا. اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی مضطر کا مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے مضطر کا مدد کر سکتے ہیں ہم اور آپ. اور جناب ایک اور اشکال ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اپنے نبی کی طرف سے کہ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، کہ میں تمہارے لیے کسی قسم کی نقصان یا کسی قسم کی ہدایت کا اختیار نہیں رکھتا. یا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ، ٹھیک کہ مجھے اللہ سے خود کو نہیں کوئی بچا سکتا. یا وَلَوْ كُنْتُ عَالِمَ الْغَيْبِ، کہ میں اگر غیب جانتا ہوتا کہ میں بہت سارا مال اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا. تو آپ ان سب آیات کا کیسے ان کی تعویل کرتے ہیں یا تفسیر کرتے ہیں؟ ایک آیت ایک ایک پڑھتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں. بھائی کون سی آیت پہلی پڑھا آپ نے؟ وہ آیت کا سورت نمبر بتائیں تاکہ ہم آیت کھولیں. سورۃ جن ہے نا، قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَا نَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. سورہ مبارکہ جن میں چلتے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ جن، سورۃ الجن. اگر آپ کی بات مان لی بے نا اس آیات کے متعلق، تو یہ تو ظاہری اسباب کو بھی اپنے عموم، اگر اس کا عموم لیتے ہیں کہ اس کا معنی عموم سے لیتے ہیں تو ظاہری اسباب بھی اس میں منفی ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ صرف غیبی اسباب اس سے منفی ہیں. اگر اس آیات کو لے لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی شخص ضرر نہیں پہنچا سکتا، اگر اس کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مضر ہی نہیں، کوئی نافع ہی نہیں ہے، تو یہ تو ظاہری اسباب کو بھی ابھی آپ ظاہری اسباب سے کیوں مدد لیتے ہیں؟ مثلا آپ نے کھانا پکانا ہے، آگ جلاتے ہیں نا، آگ تو جلا نہیں سکتا، اللہ جلائے گا. آپ پیاس لگی پانی پیتے ہیں، پانی تو پیاس بجھا نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی نفع دینے پانی کیوں پیتے ہیں؟ القرآن نے تو یہ کہہ دیا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ عموم پہ لیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، جیسے آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی چیز دنیا میں سب ہوتا ہے اللہ کا فعل ہے، جیسے وہ آپ کے مولوی حضرات کہتے ہیں کہ وہی کوئی اشیاء جو ہیں ان کی کوئی تاثیر ہی نہیں ہوتی، تاثیر صرف اللہ کی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، آگ بھی نہیں جلاتا، کھانا پکاتے ہیں نا، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو کہ وہ جو ہے سالن گرم ہو جائے، وہ پیاز وہاں پہ بھون جائے. اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ کیوں چولہا جلاتے ہیں بھائی؟ کیوں چولہا جلاتے ہیں؟ اگر ہم یہ آیات اس طرح لیتے ہو کہ بھئی اللہ کے علاوہ کوئی عالم میں سبب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے مان لیا، تو دنیا میں رہو گے کیسے؟ دنیا میں آپ کی زندگی چلے گی کیسے؟ ٹھیک ہے نا. اگر آیات کا یہی مطلب نکالو گے کہ اسباب سب منفی، اسباب سب مردود، ان میں اسباب جو ہیں ان کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے مان لیا بھائی، تو آپ کیوں اس پہ عمل نہیں کرتے؟ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ عمل کر کے دکھاؤ نا. جب آپ انہیں کھانا پکانا ہے، آگ جلاتے ہو، جب پانی پینا پیاس لگے پانی پیتا ہو، جب بیمار ہو جاؤ تو وہ پاکستان میں کون سی گولی چلتی ہے؟ پیراسیٹامول. ابھی ہوتا ہے پاکستان میں پیراسیٹامول یا نہیں ہوتا؟ ہوتی ہے، پیناڈول ہوتی ہے، وہ بند ہو گئی ہے لیکن پیراسیٹامول مل جاتی ہے. جی اچھا. ہم نے جب دیکھا تو سب ہر جگہ پیراسیٹامول کھا لو بھائی. تو یہ سب بند کرو نا، یہ سب اللہ سے مانگو، ختم بات. اگر آیت پہ چلنا ہے تو آیت عام ہے بھائی، اس میں کوئی وہ استثناء نہیں ہے. اگر آپ جیسا عقیدہ ہے کہ اسباب جو ہے نا، وہ مجھے پتہ بھی ماتوریدیہ شاعرہ ان سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اسباب ان کا کوئی تاثیر نہیں ہے، آگ نہیں جلاتی، پانی پیاس رفع نہیں کرتے، سب اللہ کا کام ہے، سب اللہ سے مانگو. ٹھیک ہے. کیا ماتوریدیہ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ تاثیر ہماری آگ نہیں جلاتا. میں یہ مارتا ہوں نا، یہ فعل جو ہے یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، لیکن میری طاقت میں اس میں کوئی اثر ہی نہیں. یہ حرکت جو پیدا ہوا ہے اللہ کی طاقت سے، اللہ کی جو اپنی طاقت ہے اس سے پیدا ہوئی ہے. آگ بھی جلاتا ہے، آگ میں کوئی انرجی ہے لیکن آگ کی انرجی گرم نہیں کرتا، اللہ وہ جلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. عقیدہ یہ ہے. ہاں
آپ کے یہاں اس کا کیا عقیدہ ہے؟ میرا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کے یہاں اس کا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اللہ نے آگ میں ایک طاقت رکھی ہے کہ اگر اس کو اگر وہ کسی چیز اس کے نزدیک ہو جائے تو وہ جلا دیتا ہے. آگ واقعا جلاتا ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے. اللہ آگ جلاتا ہے, پانی پیاس بجھاتا ہے. مثلا گولی کا ہے تو گولی میں یہ ہے خاصیت ہے کہ آپ کو بیمار کر دے, آپ کو ٹھیک کر دے, جو بھی گولی ہے. یا مثلا میں یہ حرکت کرتا ہوں تو اللہ نے مجھے پاور دیا ہے, اسی طاقت اسی انرجی سے جو اللہ نے مجھے دی ہے, اسی سے میں ہاتھ چلاتا ہوں, میں تالی بجاتا ہوں, یا میں کوئی بھی حرکت کرتا ہوں نا. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے, اور اللہ چھین بھی سکتا ہے. اللہ مانے ہو سکتا ہے کہ مثلا آگ کو جلانے سے روک دے, کر سکتا ہے, لیکن طاقت اللہ نے اس میں رکھا. آگ واقعا جلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسباب کو ہم مانتے ہیں کہ اسباب میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے. تو آپ اس آیت کی تفسیر پہ کیسے کہتے ہیں؟ کس آیت کی تفسیر؟ یہ جو آیت ہم ڈسکس کر رہے ہیں, قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, آپ اس کی تفسیر کیسے کہتے ہیں؟ اچھا میں آیت کھول دوں ایک منٹ. اچھا جس آیت کے متعلق آپ نے پوچھا وہ یہ ہے میرے بھائی. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بلی قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتحدا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو معجزات کے ساتھ بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بینات کے ساتھ بھیجا ہے, ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے, اور نرم خلق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارسال فرمایا ہے, اور ان کو بلیغ کلام بھی دیا ہے کہ وہ اچھی طرح سے عقائد کو بیان کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے وہ اپنے جو طریقہ کار ہے اسلام کا, سچے عقائد ہے, توحید ہے, اچھائی کے جو کام ہیں وہ بیان فرماتے تھے. لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ لوگ اس کو مان بھی لیں, اس کو قبول بھی کریں. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا کام ہے تبلیغ کرنا, پہنچانا. اب کوئی اس کو قبول کرے یا نہ کرے, یہ اس بات کی تاثیر بھی ہو یا نہ ہو, یہ جو ہے یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی طاقت سے باہر ہے. کیونکہ وہ شخص کے اپنے ذہنی حالات ہیں, اس کے شخص کے اپنی تعصبات ہیں, اس کا دل کتنا کھلا ہے حق بات کو قبول کرنے کے لیے, اور اس کے قلب میں کتنی قساوت ہے, اس کے دل میں کتنی سخت سنگ دلی ہے, ان سب باتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. ان باتوں کو وہ نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ وہ اگر وہ کہیں پہ تبلیغ کرتے ہیں تو حتماً وہ حق کے راستے پہ آ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, میں آپ کو بیان تو کرتا ہوں, لیکن اگر آپ ہدایت قبول نہ کریں تو میں آپ کو حتماً رشد کی طرف, ہدایت کی طرف ہدایت نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر آپ قبول کر لیں تو میری قبول نہ کرنے سے آپ کو ضرر, آپ جہنم چلے جائیں, قصی ہو جائیں, یہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں. یہ سب آپ لوگوں کے اپنے اختیار میں ہے. اگر آپ قبول کریں آپ لوگ تو آپ ہدایت کی طرف آ جائیں گے, اگر قبول نہ کریں تو آپ جہنم کی طرف جائیں گے. یہ میرے دار اختیار میں نہیں. میرے دار اختیار میں ہے کہ میں آپ کو ہدایت تبلیغ کروں, پہنچا دوں, اتمام حجت کروں. اب آپ لوگ نہ مانیں تو یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. جی جناب. اوکے سر. اچھا سر, ایک اور آیت ہے اسی طرح کی, چلیں اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ تو اس سے مماثلت ہی رکھتا ہے. یہ آیت ہے, آپ نے اجازت دیں, اس آیت سے آپ نے کیا سمجھا ہے؟ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, کہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی چیز کو ضرر نہیں پہنچاتا. یہ بات آپ کی, یہی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ کم از کم آپ سے گفتگو سے پہلے ہے اس آیت سے, وہ یہی ہے کہ ما فوق الاسباب, یعنی کہ جو اسباب اللہ نے رکھے ہیں اس دنیا میں جو ہمیں نظر آتے ہیں اور جس کے تحت کام ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں تک تو اختیارات ہیں, لیکن اس سے ابو لیول کے اختیارات نہیں ہیں. تو رسول اللہ کیا مطلب جو اسباب ہیں ان کے تاثیر ہیں یا نہیں ہیں؟ اسباب کی تاثیر میں اتنے دقیق الفاظ کے ساتھ تو نہیں جانتا, لیکن ہاں اسباب آگ جلاتی ہے, اور ظاہر سی بات ہے اگر اللہ کا حکم ہوگا تو نہیں چلائے گی. جلاتی ہے اگر آگ جلاتی ہے, یا ماتریدی اشاعرہ سے خارج ہو گئے, معتزلی بن گئے, شیعہ بن گئے. بھائی یہ شیعوں کا عقیدہ ہے, نہ اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے, نہ ماتریدی نہ اشاعرہ کا. یہ معتزلہ اور شیعہ کا عقیدہ ہے کہ آگ جلاتی ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب میں اس میں اتنی
کمپلیکس اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا, مطلب میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں, میں آپ کو بہت زیادہ کچھ بتانے نہیں آیا. اوکے نہیں دیکھیں, جو اس آیت میں جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کسی شخص سے مدد طلب نہیں کر سکتے. اور جو ذر کی بات ہے, ضرر اور ہدایت کی بات ہو رہی ہے, ذر ولا رشدا, ضرر اور ہدایت کی جو بات ہو رہی ہے وہ میں نے عرض کیا کہ وہ کس معنوں میں ہو رہی ہے.